اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں۔ دوستو، ریسلنگ دیکھنے کا شوق آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ہوگا، لیکن اگر آپ یہ شوق نہیں بھی رکھتے تو آپ گریٹ خالی کے نام سے ضرور واقف ہوں گے۔ گریٹ خالی، جن کا اصل نام دلیپ سنگھ رانا ہے، کا تعلق انڈیا سے ہے۔ خالی ریسلنگ کی دنیا میں اپنے قد کاٹ اور بہت بھاری جسامت کی وجہ سے مشہور ہے۔ گریٹ خالی WWE کی دنیا میں ایک کافی بڑا نام بن چکے ہیں، لیکن بہت کم لوگ گریٹ خالی کی اصل کہانی کو جانتے ہیں۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے سڑک پر کام کرنے والا ایک مزدور دلیپ سنگھ رانا آج دنیا کے مشہور ترین ریسلرز میں سے ایک ہے۔ خالی کا سفر انڈیا کے صوبے ہماچل پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں دھیریانا سے شروع ہوا تھا۔ خالی ایک انتہائی غریب فیملی میں پیدا ہوئے۔ ان کے 6 بہن بھائی اور بھی تھے۔ گھر کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ 1979 کی گرمیوں میں خالی دوسری کلاس میں تھے۔ ان کے اسکول کے پرنسپل خالی کو روزانہ پوری کلاس کے سامنے فیس نہ ادا کرنے کے طعنے دیتے تھے۔ ایک دن ان کے پرنسپل نے پوری کلاس کے سامنے خالی کو گالیاں تک دے دی اور خالی کا پوری کلاس کے سامنے کافی مذاق بن گیا۔ خالی کے پاس فیس دینے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ اس واقعے کے بعد خالی شرمندگی کی وجہ سے کبھی اسکول واپس نہیں گئے اور خالی نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ صرف کام کریں گے اور گھر والوں کو پیسے کما کر دیں گے۔ خالی کی عمر اس وقت صرف 8 سال تھی۔ ایک دن خالی کو پتا چلا کہ ان کے گاؤں میں حکومت کی طرف سے درخت اگانے کی مہم چل رہی ہے، جہاں نوکریاں موجود ہیں اور ہر مزدور کو ہر دن کے 5 روپے ملا کریں گے۔ خالی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسکول کی 2.5 روپے کی فیس خالی کے پاس نہیں ہوتی تھی اور یہاں روزانہ کے 5 روپے بہت بڑی بات تھی۔ خالی کی عمر اس وقت 8 سال تھی، لیکن یہ خالی کی صرف پہلی جاب تھی۔ اس کے بعد بھی خالی نے کئی اور جابز کی۔ یہ سڑک بنانے کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ ایک بزنس مین کے باڈی گارڈ بھی تھے، جہاں خالی کو ہر مہینے 1500 روپے ملا کرتے تھے۔ خالی کی اب نارمل جسامت اور قد کاٹ دراصل خالی کی خوش نصیبی تھی۔ یہ اپنے علاقے میں کافی مشہور تھے۔ اسی بنا پر خالی کو 1993 میں یعنی 1993 میں پولیس کی طرف سے نوکری کی آفر کی گئی۔ حالانکہ خالی نے اسکول کی بس شکل ہی دیکھی تھی، لیکن پھر بھی خالی کو صرف اپنی جسامت کی وجہ سے پولیس میں ایک پکی نوکری مل گئی۔ پولیس میں نوکری کے ساتھ ساتھ خالی نے باڈی بلڈنگ کرنا بھی شروع کر دی اور مختلف مقابلوں میں حصہ لینے لگے۔ خالی نے ریسلنگ پہلی بار 1998 یعنی 1998 میں دیکھی۔ اس وقت WWE کو WWF کہتے تھے۔ خالی کو ریسلنگ دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا، لیکن اس وقت خالی کو نہیں پتا تھا کہ اس ریسلنگ کے پیچھے پوری سٹوری لائن ہوتی ہے۔ خالی کو لگتا تھا کہ یہ بالکل ریئل ہے اور ان کے دل میں WWF یا آج کی WWE میں جانے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اسی لیے دلیپ سنگھ رانا اور گریٹ خالی نے ریسلنگ کی ٹریننگ شروع کر دی۔ بہت جلدی خالی کو امریکہ جانے کا موقع مل گیا۔ ان کے قد اور جسامت کو دیکھ کر آل پرو ریسلنگ اکیڈمی نے خالی کو امریکہ آ کر ٹریننگ کرنے کی دعوت دی۔ یہ خالی کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ پولیس نے اپنی جاب چھوڑ کر امریکہ جانے کا رسک اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن وہاں پہنچ کر بھی خالی کی مشکلات کم نہ ہوئی۔ خالی کو ایک 10 فیٹ کے کمرے میں رہنا پڑا، جہاں ان کے پاس بیڈ تک نہیں تھا۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ لینگویج کا تھا۔ خالی کو انگلش کی ABC بھی نہیں پتا تھی اور وہاں لوگوں سے بات کرنا ان کے لیے کافی مشکل تھا۔ لیکن ان تمام مشکلات کو سہنے کا صلہ خالی کو بہت جلدی مل گیا اور ان کا ریسلنگ کریئر اکتوبر 2000 میں شروع ہوا، جب آل پرو ریسلنگ نامی اسی کمپنی میں خالی نے جائنٹ سنگھ کے نام سے اپنا پہلا میچ لڑا۔ اس کے بعد ان کو WCW یعنی ورلڈ چیمپئن شپ ریسلنگ جیسی بڑی کمپنی میں شامل کر لیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ دوستو، اسی دوران خالی کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو کہ شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہو۔ اس حادثے نے خالی کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 28 مئی 2001 کو آل پرو ریسلنگ میں برائن اونگ نامی ایک ریسلر خالی کے ساتھ میچ لڑتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ خالی نے برائن اونگ کو ایک ریسلنگ موو فلیپ جیک لگائی، جس سے برائن اونگ کی موت ہو گئی۔ ریسلنگ میں جو میچز ہوتے ہیں وہ پہلے سے پریکٹس کر کے لڑے جاتے ہیں۔ یہ بے شک اصلی نہ ہو، لیکن لڑائی اور چوٹیں بہرحال انتہائی خطرناک ہوتی ہیں۔ برائن اونگ کے مرتے ہی سارا الزام خالی پر آ گیا اور خالی کے ساتھ ریسلنگ کرنے کو خطرناک قرار دے دیا گیا۔
दूसरे रेसलर्स ने खाली के साथ काम करने से इनकार कर दिया और खाली की जिंदगी तब्दील हो गई। खाली को लोग कातिल कहकर बुलाना शुरू हो गए, हालांकि ये सिर्फ एक हादसा था। लेकिन इस मौके पर खाली को मैक्सिको और जापान में रेसलिंग करने का मौका मिलता रहा। बाद में पता चला कि ब्रायन ओंग रेसलिंग करने के लिए फिट ही नहीं था और उसके डॉक्टर्स ने उसको रेसलिंग करने से रोका हुआ था। ऑल प्रो रेसलिंग ने ब्रायन ओंग को रेसलिंग करने के लिए प्रेशराइज किया और इसकी प्रोटेक्शन का खास ख्याल नहीं रखा। ब्रायन ओंग की फैमिली ने ऑल प्रो रेसलिंग के खिलाफ केस भी कर दिया, जिससे उनको 1.3 यानी $1.3 मिलियन भी मिले। इससे खाली के सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। इसके बाद खाली को दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी WWE ने साइन कर लिया। WWE के मालिक विंस मैकमोहन ने खाली को एक मूवी द लॉन्गेस्ट यार्ड में देखा, जिसमें खाली का एक बेहद छोटा सा रोल था, लेकिन विंस ने खाली की जिसामत को देखते ही फैसला कर लिया कि खाली को WWE में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, खाली के WWE करियर का आगाज भी एक ख्वाब से कम ना था, जब दी अंडरटेकर जैसे लेजेंडरी रेसलर के साथ खाली का डेब्यू हुआ। इसके बाद खाली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और WWE की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम बन गए। खाली का अब अमेरिका में बिजनेस भी है और इंडिया में ही इन्होंने एक रेसलिंग कंपनी भी खोली हुई है। दोस्तों, ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube पेज लिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक पेज लिया न्यूज़ ऑफिशियल को लाइक करें, हमारे ग्रुप लिया न्यूज़ ऑफिशियल को ज्वाइन करें, हमारी वेबसाइट www.lianews.com को विज़िट करें। तो लाइव स्ट्रीम किया जाएगा YouTube चैनल और हमारे फेसबुक पेज पे लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा